تو میں بات کر رہا تھا گلستان اور بستان کی. زمانی ترتیب سے میں نے کہا کہ پہلے بستان لکھی گئی پھر گلستان لکھی گئی. شہرت گلستان نے بہت پائی، اور اس حد تک شہرت پائی اس کتاب نے کہ اسلامی دنیا جو کافی بڑی ہے، مطلب وہ مغرب میں اگر آپ جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں سیریا اور کیا کہتے ہیں بغداد اور عراق وغیرہ سے لے کر اس طرف اولڈ ترکستان اور ہندوستان تک فارسی کا ایک اس زمانے میں پھیلاؤ تھا. ان ساری جگہوں پہ علمی زبان بن چکی تھی. سعدی کو لوگ جانتے تھے، یہاں تک کہ گلستان میں بھی کچھ حکایات ہیں ایسی، حتیٰ مقدمہ جو ہے گلستان کا اس میں یہ بات لکھتے بھی ہیں، خدا بتاتے ہیں کہ کیسے اس کتاب کی شہرت جو ہے وہ دور دور تک پہنچی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ گو کہ ان کی شہرت تو ان کتابوں کی وجہ سے تھی، لیکن غزل میں ان کا مقام بہت بڑا ہے، اور غزل میں کہا جاتا ہے کہ عاشقانہ غزل میں سعدی کے برابر کا کوئی نہیں. ایک بات. دوسری بات، تصوف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سعدی کو ایک زاہد اور ناسے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی زہد اور تقوی کی طرف سعدی کا بہت زیادہ رجحان ہے. معاشرے کی اصلاح اور اخلاقیات. تصوف اس طرح کا تصوف، عاشقانہ تصوف، ڈوب جانے والا، دیوانگی، وہ اس طرح کی سعدی کے یہاں نہیں ہے. سعدی ایک متقی، پرہیزگار، عالم، پڑھے لکھے، اپنے زمانے کے اور بہت بڑے پڑھے لکھے، اس حد تک کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارسی ادب میں اتنی جامع شخصیت جس کے پاس نظم اور نثر دونوں میں اتنا کمال ہو وہ کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس شعراء تو آتے رہے ہیں، اور زیادہ مشہور شعراء ہوتے ہیں عام طور پر ہمارے لٹریچر میں شہرت پانے والے. اگر آپ اردو ادب میں بھی دیکھیں تو آپ نثر کی طرف آپ کا دھیان کم جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہوا ہے. جہاں جہاں پہ لٹریچر ہے پہلے شاعری نے جنم لیا ہے. مزے کی بات ہے نا، لٹریچر کا آغاز شاعری کے ساتھ ہے. تو سعدی کے ہاں نظم اور نثر دونوں ہیں، اور اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو فارسی لکھی پڑھی بولی سمجھی جا رہی ہے، یہ وہی فارسی ہے جو سعدی کے ہاتھوں جس کی بنیاد رکھی گئی ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہم سعدی کی زبان میں بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں آج کی فارسی، تو یہ بالکل اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ تو ہو گئی تھوڑی سی مقدماتی سی ایک ایسے بحث. اگر آپ کا یہاں تک کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے، ورنہ پھر ہم جلدی سے ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں. تیمور صاحب، میں اگر آپ سے گزارش کروں کہ کیا کہتے ہیں گنجور شیئر کر دو. گنجور میں گلستان کا جو جہاں پہ ابواب کی ترتیب ہے، ٹیبل ہے جہاں پہ کھلا ہوا صحیح ہے. اچھا، گلستان کا جو دیباچہ ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ فارسی کی معراج ہے. یہ جو ابتدائی حصہ ہے، میں یہ پڑھ اس لیے نہیں پاؤں گا یہاں پہ آپ کے ساتھ کہ شاید پڑھ کے آپ کو کچھ مطلب اس طرح سے میں وہ بات کنوے نہ کر سکوں کہ اس میں وہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. ترجمہ کرنے سے نا بات بنتی نہیں ہے. وہ اس کمال پہ ہے یہ والا حصہ کہ شاید اس کا ترجمہ کرنا کم از کم میرے جیسے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر کسی نے یہ دیباچہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو یہ طے ہے کہ وہ فارسی کا ایک مسلمہ استاد بن چکا ہے. شاید آج بھی تقریباً 700-800 سال گزرنے کو ہیں، اس پائے کی نثر آپ کے پاس نہیں. اس پائے کی نثر آج بھی نہیں ملتی. 800 سال گزرنے کے بعد جس سطح پہ سعدی لے کر گئے تھے وہاں پہ کوئی اور چیز نہیں آتی. اس کے بعد جو اگلا باب ہے وہ دیکھیے سیرت پادشاہاں، اور پہلا باب، اور دوسرا باب ہے اخلاق درویشاں. دیکھیں کنٹراسٹ دیکھیں آپ، بادشاہی اور درویشی. جو درویش لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اصل بادشاہی درویشی میں ہے،
اور بادشاہ جو ہے خود سعدی نے کہا نان کہ غنی ترن محتاج ترن، کہ جو اپنے آپ کو جتنا غنی اور طاقتور سمجھتے ہیں اور وہ زیادہ محتاج، جن کے جتنے زیادہ سٹیکس ہیں وہ زیادہ مسئلے ہیں ان کے ساتھ، جو جتنے زیادہ ڈیٹیچڈ ہیں جن کے پاس دل لگانے کو کچھ نہیں ہے وہ زیادہ آزاد ہے۔ پھر قناعت کی بات، خاموشی کا، اور باب پنجم عشق و جوانی سعدی کا بہت ہی پسندیدہ موضوع۔ پھر پیری اور پھر تربیت کے اوپر، اور پھر باب ہشتم جو ہے وہ آداب صحبت۔ خود اسی کتاب کے دیباچے میں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں کی نسبت سے یہ گلستان ہے۔ دیکھیے جنت، جنہ یا روضہ عربی میں باغ کو ہی کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ گلستان ہی ہے، گلستان۔ تو اس گلستان کے 8 دروازے ہیں جن سے آپ گزر کے کسی بھی دروازے سے آ کے اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دیباچے سے گزرتے ہوئے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہیں بیان میں کوئی مجھ سے کمی کوتاہی نہ رہ جائے، جو کہ دوسری جگہوں بھی رہ جاتی ہے، لیکن میں اس کے جو ہیبت ہے اس کی مقدمے کی اور دیباچے کی، وہ مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں ابھی اس کو چھیڑوں یہاں پر۔ شروع کرتے ہیں پہلے باب کی پہلی ایک آیت سے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم آہستہ آہستہ سارے ابواب میں یا کم سے کم 4-5 بابوں میں ایسے ایک گزرتے جائیں گے۔ مشہور ترین حکایت ہے یہی جو پہلی حکایت آپ کے سامنے ہے۔ در سیرت پادشاہان، باب اول در سیرت پادشاهان. حکایت شماره 1. پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. میں نے سنا کہ ایک بادشاہ نے کسی اسیر کو مارنے کا حکم دیا۔ بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن۔ اس بیچارے آدمی جس کو مارنے کا حکم دے دیا گیا تھا، اشارہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کم کرتے ہیں نا، وہ اشارہ کر دیتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مطلب جب اشارہ کیا تو خاص اشارے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مار دو، بس ختم۔ اب اس بیچارے نے دیکھا اس نا امیدی کی حالت میں کہ میری جان تو گئی، تو اس نے کیا کیا؟ ملک را دشنام دادن گرفت، اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی۔ دشنام دادن گرفت و سخت گفت که گفتند هر که جان دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید، کہ کہا ہے کہ جو آدمی بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سج ہے جو اس میں عبارت میں، جو عبارت میں ایک ردم ہے، میں ذرا پڑھتا ہوں، ذرا سنیے آپ۔ پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سخت گفتن، که گفتند هر که دست از جان بشوید هرچه در دل دارد بگوید، بشوید بگوید۔ اور پھر جو مناسبتیں ہیں، ایک طرف جان کا ذکر ہے تو پھر اگلے جملے میں دل کا ذکر ہے، دل اور جان کا جو تعلق ہے۔ وقتی ضرورت چون نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز۔ ضرورت کے وقت جب کوئی چارہ نہیں رہتا تو انسان ہاتھ اس تیز شمشیر کی دھار کے اوپر بھی رکھ دیتا ہے سہارا لینے کے لیے۔ جب کوئی چیز آپ کو سہارا نہ دے رہی تو آپ اس تیز دھار والی تلوار کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ میں بچ جاؤں، گروں نہیں۔ اذا یئس الانسان طال لسانه کسنبر مغلوب یسور علی القلب۔ اذا یئس الانسان، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، طال لسانہ، تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ مایوسی کے عالم میں جب آپ کے پاس کوئی امید نہ رہے تو پھر بہت سارے خوف آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کو بھی
لیسن یہ کہ کسی کو بھی اس حالت تک نہ لے جایا جائے کہ اس کے پاس واپسی کا راستہ نہ ہو. گنجائش رکھنی چاہیے. یہ عام دنیاوی معاملات میں بھی ایک اصول ہے کہ دوستی اور دشمنی میں اور اس میں اس حد تک نہ لے جائیں کسی کو کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ دیوار پہ جا لگے, کیونکہ وہ خطرناک ہو جائے گا. بالکل اس بلی کی طرح کہ جو نا امیدی میں جب دیکھتی ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے, راستہ نہیں ہے, تو وہ کتے کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے. ویسے بلی بھاگ جاتی ہے, اگر اس کو آپ ایگزٹ دے دیں, کوئی سیف ایگزٹ دے دیں, وہ بھاگ جائے گی لڑائی میں نا. کتے اور بلی کی لڑائی میں کوشش ہوگی بھاگ جائے گی, لیکن اگر آپ ہر طرح سے اسے بند کر دیں گے تو وہ حملہ کر دے گی. ملک پرسید میگوید, بادشاہ نے پوچھا کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ وزرا یہ نیک محضر گفت. وزرا میں سے ایک نیک شخص نے کہا, اے خداوند ہمیں گوید. اے خداوند یعنی اے مالک. خداوند کا لفظ آقا, مولا, مالک ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے فارسی میں لفظی مطلب. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں اردو میں بعض اوقات یہ بحثیں بھی چلتی رہتی ہیں. ہمارے اردو میں کیا, پاکستان ہندوستان میں یہ بحثیں بہت چلتی ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کو کس نام سے پکارا جائے, اللہ کہا جائے, خدا کہا جائے. اس کے پیچھے جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا یا خداوند عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, اور یہ لفظ اسلام کے آنے سے پہلے سے وجود رکھتا ہے, جبکہ اللہ جو ہے اس کی کونوٹیشن بڑی خاص ہے, اور وہ خاص کلچر سے, اور اس کا اسلام کے ساتھ خاص طور پر گہرا ایک تعلق اور اسلام کی ایک شناخت بھی ہے. لفظی مطلب اور مزید اگر تفسیر میں جائیں قرآنی نقطہ نگاہ سے, الف اللہ اور اس کے معنی وہ ایک الگ پوری ایک بحث ہے کہ وہ اس میں ذات بھی ہے, اس میں اعظم بھی ہے, اس طرح کی بحث ہے. بہرحال ای خداوند ہمیں گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی اشارتاً کہا کہ یہ آدمی یہ والی آیت پڑھ رہا ہے. مطلب کیا ہے بلاغت کے اصولوں کے مطابق؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, جن کو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہے, اور جو لوگ معاف کر دیتے ہیں. ملک رحم جی ملک رحمت آمد, بادشاہ کو رحم آ گیا. اب از سر خون او درگذشت, اور اس سے درگزر کر لی, معاف کر دیا. وزیر دیگر کی ضد او, ایک دوسرا وزیر جو کہ اس پہلے والے وزیر کے مخالف تھا, گفت ابنای جنس ما را نشاید در پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. ہم جیسے لوگوں کو ان کے شایان شان نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب ان سے کوئی پوچھا جائے تو وہ سچ بولے. بادشاہ ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے, ہماری رائے کے اوپر اعتماد کرتا ہے, تو ہمارا حق یہ بنتا ہے, فرض ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم سچ بولیں. اگر کوئی آدمی آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے تو اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. امانت ہے, آپ کے پاس مقام, مرتبہ, آپ کا کام جو آپ سے توقع کی جا رہی ہے, جس وجہ سے آپ کو رکھا گیا, تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہی کام کریں. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت, اس نے بادشاہ کو گالی دی اور برا کہا. اب وزراء کی آپس میں جو چپقلش اور جو ایک رائیولری ہوتی ہے, ایک نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کی یہ والی آیت پڑھ رہا ہے, دوسرے نے کہا کہ نہیں بھائی سچ بتاؤ, ایسا تو نہیں ہے, اس نے تو بادشاہ کو گالی دی. ملک روی عظیم سخن در ہم آؤ, بادشاہ کو اس بات پہ غصہ آ گیا اور کہا مجھے سوری میرا سسٹم اچھا اس پہ نکال دیا. چلے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں تیمور صاحب, تھوڑا سا سائز 10%. جی میں کرتا ہوں, دیکھیے. تھینک یو, ٹھیک ہو.
گفت بادشاہ کو اس بات پہ غصہ آیا اور کہا آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا از این راستی که تو گفتی. اس کا یہ جھوٹ تمہارے سچ سے مجھے زیادہ اچھا لگا ہے. یہ جھوٹ اس سچ سے زیادہ اچھا کہ روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خوب سی، کہ اس جھوٹ کے اندر ایک مصلحت ہے، وہ کسی کی جان بچانا چاہتا ہے، جبکہ تمہارے سچ میں ایک خبث، ایک بغض چھپا ہوا ہے. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. یہ وہ والا جملہ جو کہ زبان زد عام ہے، محاورہ ہے اب فارسی میں، کہ مصلحت آمیز جھوٹ سے، فتنہ انگیز سچ، فتنہ انگیز سچ سے مصلحت آمیز جھوٹ زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے وہ جھوٹ جس میں مصلحت ہو، جس میں کسی کا فائدہ ہو رہا ہو، کسی کی جان بچا رہے ہیں آپ، بجائے اس فتنے کے، ایسے سچ کے کہ جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا. چونکہ فتنے کے جو اثرات ہیں وہ پورے معاشرے تک جاتے ہیں. اور اچھا، اب یہاں پہ اگر آپ فلسفی آف ایتھکس کو سامنے رکھیں، موریلٹی کو سامنے رکھیں، یہ بحث بہت جگہوں پہ ہوتی ہے نا. ایک حسن و قبح ذاتی اور حسن قبح عرضی کی جو بحثیں ہیں، کہ جو ہم کام کرتے ہیں یا جو رذائل اور فضائل اخلاقی ہیں، یہ ذاتاً خوب ہیں، اچھے ہیں، یا یہ ذاتاً خوب نہیں ہیں بلکہ اپنی جگہ کے حساب سے اچھے اور برے ہیں. ماڈرن اگر آپ اس میں چلے جائیں آج کی اصطلاحوں میں، تو جو بحث ہے ریلیٹیوٹی آف ایتھکس کی، موریلٹی کی، کہ جو مورل ویلیوز ہیں ان میں بہت ساری ایسی ہیں جو کہ یونیورسل نہیں ہیں اس طرح سے، بلکہ وہ موقع اور محل کی مناسبت سے ان کے مطلب بدل جائیں گے. ایسے ہی جیسے جھوٹ برا ہے، سب اسے برا کہیں گے، لیکن یہی جھوٹ کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے، دو لوگوں میں لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ کوئی جھوٹ بول کے ان میں صلح صفائی کروا دیتے ہیں، تو یہی جھوٹ اچھا ہو جائے گا. تو جو ایک ایبسولوٹ گڈ اور بیڈ کا تصور، موریلٹی کی میں بات کر رہا ہوں، مورل ویلیوز کی میں بات کر رہا ہوں، چونکہ ان کا تعلق ہیومن سوسائٹی کے ساتھ ہے، ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، انسانی معاشرے کے ساتھ ہے. تو ٹائم اور اسپیس کے ساتھ ممکن ہے کہ اچھی چیز بری میں بدل جائے اور بری اچھی میں بدل جائے. ہر که شاه آن کند او گوید حیف باشد که جز نکو گوید. ہر وہ شخص کے جس کے کہنے کا بادشاہ بھرم رکھے اور ہمیشہ اس کی باتوں پہ عمل کرے، افسوس ہوگا، دکھ کی بات ہوگی کہ اگر وہ اچھائی کے علاوہ کوئی اور بات کہے. اس کو ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے. برتاق ایوان فریدون نبشته بود، فریدون کے اس محل کے ایوان کے اوپر جو اس کا طاق تھا، اس کے اوپر کیا لکھا تھا؟ جہاں ای برادر نماند بکس دل اندر جہان آفرین بند و بس. اے دوست، یہ دنیا کسی کے لیے باقی نہیں رہے گی، تو اپنا دل اس کے ساتھ لگاؤ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جو اس دنیا کو تخلیق کیا ہے. مکن تکیه بر ملک و دنیا و پشت که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. دنیا پہ اور اس کی ملکیت اور ملک اور حکومتوں کے اوپر بھروسہ مت کرو، کہ تیرے جیسے بہت ساروں کو اس نے پالا ہے، بہت ساروں کو ختم کیا ہے. اقتدار، طاقت دنیا آنی جانے والی چیز ہے، یہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی. اگر یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہوتی تو آج جس کے پاس ہے اس کے پاس نہ آئی ہوتی، ایک ہی کے پاس رہی ہوتی. یہ کہ آج کسی اور کے پاس ہے، یہ خود کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. جو آہنگ رفتن کند جان پاؤ، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک.
کہ جب دنیا سے یہ روح پاک روح جانے کا ارادہ کرتی ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ تخت پہ ہوں، بادشاہ کی حکومت، بادشاہی اور حکومت آپ کے ہاتھ میں، یا آپ مٹی میں ہو، فرق نہیں پڑتا. جب اس نے جانا ہے تو پھر جاتے ہوئے سب ایک ہیں. چلیں جی، چلتے ہیں دوسرے باب پہ. در باب اخلاقات. یہ دوسری حکایت رکھو. سعدی نے جن درویشوں کا ذکر کیا ہے، ایک زمانے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں صوفی مشرب لوگ تھے. گو کہ تصوف میں بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریمز ہیں. ہمارے تصوف میں بہت سارے نقطۂ نظر ہیں، طریقے ہیں، سب کے اپنے اپنے اسلوب ہیں، سب کا اپنا اپنا انداز ہے. جیسے میں نے کہا کہ سعدی کے ہاں آپ کو زہد زیادہ ملتا ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا سے دل نہ لگانا، گناہوں سے بچنا، اور جس حد تک ممکن ہو نیکی کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنا. جو سعدی کے ہاں جس طرح سے جو ان دو تین چیزوں کے گرد گھومتی ہے ان کی. اگر آپ غور کریں تو سعدی کے اس اخلاقیات کا اثر اتنا گہرا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بڑے بزرگوں میں جب بھی ہم بیٹھیں تو آپ کو اسی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. جب بھی آپ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں تو اکثر لوگوں سے آپ سنیں تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہی والی اخلاقیات ہیں. وہ جو عشق والی اخلاقیات ہے، جذبے والی، جنون والی، اور کم لوگوں میں ہوتی ہے. عام طور پر جو اصلاح اعمال کے قائل ہیں، معاشرے میں تبلیغ کے قائل ہیں، اچھائی کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو اس طرح کی ویلیوز کو جو لوگ زیادہ بیان کرتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو مطلب ان لوگوں میں یہ وہی اخلاقیات جو ہمیں سعدی کے ہاں ملتی ہے، انہی چیزوں کا پرچار ان کے ہاں ملتا ہے. ہماری اپنی لوکل ٹریڈیشن میں بھی کہانیوں میں آگے بڑے دور تک اس کے اثرات آئے ہیں. ہاں وہ جو عشق والی کہانیاں ہیں جیسے ہیر رانجھا ہو گئی، سیف الملوک ہو گئی، اور اس طرح کی یوسف زلیخا ہو گئی، وہ ایک اور طرح کی تصوف کی دنیا ہے، وہ ایک اور طرح کی تصوف کی دنیا ہے. لیکن یہ وہ والی موریلٹی ہے جو تقریباً ہر آدمی سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. جو سعدی جن کی بات کرتا ہے، یہ معاشرے میں وہ والا تصوف جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقلیت کا تصوف ہے، ایک مائنورٹی کا تصوف ہے وہ والا. لیکن جو سعدی کے ہاں ہے، یہ وہ چیزیں جو بیسک پرنسپلز ہیں، جو مطلب تمام انسانوں کو ایسے ہونا چاہیے. ایک معاشرہ، اس میں عام لوگوں کا منیمم جو ایک سٹینڈرڈ ہے اخلاقیات کا، وہ آپ کو اس میں نظر آتا ہے. درویشی را دیدم بر آستان کعبه همی مالید و میگفت. ایک درویش کو دیکھا کہ جو کعبے کے آستان پہ اپنا چہرہ، کو کہ یہاں پہ لفظ مسنگ ہے میرا خیال ہے، وہ مل رہا تھا اپنے رخسار کو اور کہہ رہا تھا یا غفور یا رحیم تو دانی کہ از ظلم جہول کیا ہے. اے غفور اے رحیم، تجھے معلوم ہے کہ اس ظلم و جہول سے کیا آ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے. اب ظلم و جہول اور غفور رحیم اگر آپ مقابلے میں دیکھیں تو کیسے ایک دوسرے کو کوالیفائی کرتے ہیں. جو ظلم ہے اس کو اس کی مغفرت، اور جو جہول ہے اس پہ اس کا رحم. یا غفور یا رحیم تو دانی کہ از ظلم و جہول چھپا ہے. یعنی مقابلے میں ایک طرف خدا کی صفات ہے غفور رحیم، اور دوسری طرف جو ایک گناہگار بندہ ہے اس کی صفات ہے، وہ کیا ہے؟ ظلم ہے، جہول ہے. چاروں اصطلاحیں قرآنی اصطلاحیں. اس نے تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار
میں تو صرف اور صرف اپنی خطاؤں کا عذر لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے گناہوں کے، تقصیر کے، کہ ندارم بطاعت استظہار، کہ میں اپنی طاعت کو، عبادت کو پیش کرنے اس قابل نہیں ہے کہ وہ ظاہر کروں اور اس کا بیان کروں کہ میں یہ نیکیاں کی ہیں. میں آسیان از گناہ توبے کنند، عارفان از عبادت استغفار. جو گناہ گار ہیں وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور جو عارف ہیں، اہل معرفت ہیں، وہ عبادت سے توبہ کرتے ہیں. غالباً یہ حدیث ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہیں وہ مقرب لوگوں کی، جو اس کی درگاہ کے قریب ہیں، وہ ان کے گناہ ہیں. جیسے جیسے آپ قریب ہوتے جائیں گے تو ادب کا معیار اور جو میزان ہے وہ سختر ہوتا جائے گا. تو ممکن ہے ایک چیز آپ کے لیے نیکی ہے ہمارے لیے، لیکن وہی نیکی ایک اور جگہ پہ جا کے گناہ ہے، کیونکہ وہاں پہ توقع کچھ اور ہے. بائی دا وے، ایسی ضمناً بات آ گئی تفسیر میں. اگر آپ دیکھیں قرآن میں بہت سارے انبیاء نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور ان کی دعائیں موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے تو حضرت آدم کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں ان کی جو گناہ ہیں یہ وہ والے گناہ نہیں ہیں جو ہمارے جیسے لوگوں کے گناہ ہیں. یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہاں پہ یہ چیز بھی گناہ تصور کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس تقرب، اس قربت کے اس مقام کے اوپر ہے کہ وہاں پہ چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو انبیاء کے جو آپ کو قصے ملتے ہیں قرآن شریف میں، اور پھر اسی طرح مختلف انبیاء کے آپ کو توبہ کی اور استغفار کی جو دعائیں ہیں. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ والی بات ہے جو یہاں پہ سادی بیان کر رہے ہیں نا، کہ وہ کئی ہیں ایسے جو اپنی عبادت سے توبہ کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا عبادت کی، میں نے کیا روزہ رکھا، میں نے کیا نماز پڑھی، میں نے فلاں آدمی کی مدد کی، میں نے کیا مدد کی. ایسے ہی مطلب میں نے اتنے سے کچھ دے کے، اور وہ بھی جو میرا اپنا نہیں تھا اس میں سے دے کے، جو کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، کسی کو دے کے میں نے کیا احسان کیا کسی اوپر. اس کے اوپر شرمندگی ہوتی کہ یہ میں نے کیا نیکی کیا، میں نے کتنا حضور تھا، کتنا حضور قلب تھا نماز میں، کتنی توجہ تھی میری، کتنا خلوص تھا اس میں، کتنا دکھاوا تھا. عابدان جزا یہ طاعت خواہند، عبادت کرنے والے اپنی طاعت کی جزا مانگتے ہیں، بدلہ مانگتے ہیں، صلہ مانگتے ہیں. بازرگانان بہائے بضاعت، اور تاجر اپنے مال کی قیمت مانگتے ہیں. تاجر کو یہ چاہیے ہوتا ہے. من بندے امید آورتے ہیں، میں بندے امید آورتے ہیں، میں جو تیرا بندہ ہوں تو میں تو صرف امید لے کر آیا ہوں. نہ میرے پاس وہ اطاعت ہے، نہ میرے پاس وہ نیکیاں ہیں جو میں نے تیرے حضور کی ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسا مال ہے کہ جس کے بدلے میں میں کہوں کہ میں نے چونکہ یہ کیا تو آپ مجھے یہ. میں تو صرف یہ امید لے کر آیا ہوں. نہ طاعت، میں نے بندے امید آورده ام نہ طاعت، و بالدریوزه آمده اور مانگنے کو آیا ہوں، نہ به تجارت، نہ کہ تجارت کرنے آیا ہوں. بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و میگرستی خوش، می نگویم طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناهان کش. خش پڑھنا چاہیے اوپر نا اس کو، اس قافیے کے ساتھ. بردر کعبه سائلی دیدم که همی گفت و میگرستی خش. میں نے کعبے کے دروازے پہ ایک سائل کو دیکھا جو کہ کیا خوبصورت انداز سے اس کی آنکھوں سے گریا جاری تھا، اور کہہ رہا تھا می نہ گویم کہ طاعتم، میں یہ تھوڑا کہتا ہوں کہ میری یہ عبادت کو قبول کر. قلم عفو پر گناہم کش، میرے گناہوں کے اوپر بس جو میری لغزشیں ہیں ان کو معاف کر. اوپر عربی کی میں عبارت چھوڑ گیا، اسنا بی ما انت اہل، میرے ساتھ وہ کر جس کا میں نہیں بلکہ جس کا تو اہل.
میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، نہ کہ وہ جس کا میں اہل. وہ سلطان باہو صاحب کا کیا ہے جی؟ عدل کرے تھے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے ہو، رحم کرے تھے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے ہو. اگر رحم کرے تو میں مجھ جیسے سیاہ روح جو ہے وہ بھی بخشے جائیں، اور اگر عدل کریں تو پھر اونچی شانوں والے وہ بھی تھر تھر کانپتے ہیں. پھر اس کی ان کی بھی مجال نہیں ہے. پھر کون ہے وہاں پہ؟ جیسے قرآن نے فرمایا کون ہے جو کہ اس کی درگاہ میں شفاعت کر سکے؟ کسی کی ضرورت؟ ہاں، جسے وہ خود اجازت دے، اللہ باذن. تو اگر وہ معیار رکھا جائے تو وہاں پہ پھر انبیاء بھی نہیں کھڑے ہوتے، وہ بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے وہ بے بس پاتے ہیں. ہاں، اگر وہ کرم کرے تو پھر ہم جیسے بھی نکل جائیں. نیچے ہے کچھ یا آگے چلیں؟ اگلی حکایت بھی میرے خیال ہے پڑھ لینی چاہیے. حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. عبد القادر گیلانی را رحمت اللہ علیہ دیدند در حرم کعبه روی به حسبا نهاده همی کند. حضرت عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ حرم کعبہ میں جو سنگریزے ہیں، جو پتھر ہیں، ان کے اوپر منہ رکھا ہوا انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں اے خدا بند بے بخشا، خدایا بخش دے، بغیر ہر آئین مستجب عقوبت ہے، ورنہ یقیناً میں تیری عقوبت کا مستحق ہوں. در روز قیامت ہم نابینا برانگیز، روز قیامت مجھے جب اٹھاؤ تو میری آنکھیں نہ ہو، نابینا ہو. تا در روی نیکان شرمسار نشاؤں، تاکہ میں اپنے آپ کو جب تیرے نیک بندوں میں پاؤں تو ان کو دیکھ کے مجھے شرمندگی نہ ہو، میں ان کو نہ دیکھ سکوں. روی برخواہ کے ہیچ می گویم، ہر سحرگاہ کے بعد می آید، ای کہ ہرگز فراموشت نکنم هیچت از بنده یاد می آید. روی برخواہ کے عجز میں گویم، میں عجز کی خاک کے اوپر اپنا چہرہ رکھ کے کہتا ہوں، ہر سحرگاہ کے بعد می آیا، ہر اس سحر میں جب کہ ہوا چلتی ہے، باد نسیم آتی ہے، اے کہ ہرگز فراموشت نہ کنم، اے وہ کہ جسے میں کبھی فراموش نہ کروں. ہجت از بندے یاد می آیا، کیا کبھی تجھے اپنے اس بندے کی یاد بھی آتی ہے؟ نشانی کیا ہے کہ بندے کی اسے یاد آتی؟ کب یاد آتی؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کو یاد آئی ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو اس کی یاد آ جائے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو یاد کر. مولانا نے غالباً ایک بڑی خوبصورت سی حکایت ہے، مجھے اب ساری یاد نہیں ہے. اس میں ایسے ہی کہ ایک شخص جو ایک عرصے سے نا عبادت کر رہا ہوتا ہے، کرتا رہتا. ایک دن آدمی ایک آ کے اسے کہتا ہے تو جو اتنی عبادت کرتا ہے، اتنا خدا کو پکارتا ہے، کبھی خدا نے بھی تجھے پکارا ہے؟ کبھی اس کی آواز بھی سنی تم نے؟ پھر درمیان میں کچھ حصہ ہے جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن آخر میں بات اس پہ ختم کرتے ہیں مولانا کہ اس کو پکارنا ہی اصل میں اس کی پکار ہے. اس کی اجازت کے بغیر اسے کوئی نہیں پکار سکتا، اس کی اجازت کے بغیر اس کا ذکر نہیں ہو سکتا. تو جب اس کی یاد آئے، قرآن کی آیت ہے نا کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر. ہاں جی، اذکرونی فاذکر اللہ، ایسے ہی ہے نا، فاذکرونی اذکرکم. یہ وہی اصول ہو گیا نا جو آپ کہہ رہے ہیں. جی 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 بالکل. کیا بات اے کہ ہرگز فراموشت نہ کنم ہیچت از بندے یاد نہیں آیا. اگلی بھی پڑھ لیں یا آگے چلیں اگلے باب میں؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ابھی 9:50 ہوئے. چلے 10 سے 1 منٹ 5 منٹ دوستوں کی کچھ بات سن لیتے ہیں. ہاں، میں نے بہت 10 منٹ بریک بھی لے سکتے ہیں. میرا خیال ہے بریک سے بہتر ہے کہ اگر بات چیت کر لیں.
ضرور ضرور. مطلب یہ کہ میں نہ بولوں, باقی دوست اگر کوئی بات کرنا چاہیں. ہاں ان پہ بالکل کامنٹ لینا چاہیے بڑا. اسد بہت دنوں بعد آئے ہیں, وقار صاحب نے بھی جوائن کر لیا, میں تو ایبسنٹ لگائی ہوئی تھی. السلام علیکم. میں تو جواد صاحب کی فارسی کی تعریف کرنے والی تھی کہ وہ پڑھ رہے تھے اور ایسا دل چاہ رہا تھا بس وہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. جی السلام علیکم سر. کیسا لگا؟ ایسے بہت اچھا, ویری فیسنیٹنگ, اور بہت انجوائے کر رہا ہوں. سر کی بات ہے سن کے. ایک ایک لفظ جو ہے نا اپنی جگہ, مطلب ہے اس کا پرفیکشن ہے. بالکل. ہاں جی. آپ کچھ کہہ رہی تھی مہر, آپ کچھ کہنے والی تھی. جی میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کر رہی تھی کہ ہر میننگ لائک ہر ورڈ کا بہت زیادہ ڈیپ میننگ ہے, اور خاص کر جو ابھی لاسٹ میں جواد صاحب نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں ہی وہ آپ کا ذکر کر رہے, تو وہ بڑی خوبصورت بات ہے اور ڈیپ بات ہے جس پہ آئی ریئلی لائک دیٹ. بالکل. اچھا یہاں پہ ویسے ایک تھوڑا نائیو سا کوشچن ہے کہ سر تو پھر ایک انڈیویجول بینگ کی کوالیفیکیشن ہے کیا اگر اس کے پاس اتنی بھی پاور نہیں ہے کہ وہ خدا کو پکار بھی نہیں سکتا اس کی مرضی کے بغیر, تو پھر کچھ لوگ پکار رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پکار رہے, تو جو لوگ پکار رہے ہیں تو ان کی کوالیفیکیشن ہے کیا ایگزیکٹلی؟ اتنا مشکل سوال نہ کریں, آسان والا سوال کریں. یہ تھوڑا سا آپ ویسے نا صحیح کہہ رہے ہیں جواد صاحب, ایک لیکچر رہتا ہے وہ پچھلے والے ٹرم کا عزیر صاحب کا, اس میں یہی ٹاپک سوچ رہے تھے ہم جو اس پہ ابھی بات چل نکلی ہے. تو بہت ہی ہاں آپ کا سوال بہت اچھا ہے, جواد صاحب بھی جواب دے سکتے نہیں میری کیا اوقات ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, تو بالکل ایسے ہی. اگلی بات اگر کوئی یہ سوال کرے, میں اس کو اگر تھوڑا سا آپ کے سوال کو تھوڑا سا ایک اور زاویے سے دیکھوں, یعنی اگر آپ کا گلہ یا شکوہ یہ ہے کہ کیوں کچھ لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے یا ان کو یہ پریویلیج دیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس یہ نہیں, جبکہ اس میں ان کا اپنا کچھ کیا دھرا بھی نہیں ہے. جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کی طرف سے, ایسے ہی ہے نا, یہی ہے. جی بالکل. دیکھیے ہم خدا کو, ہمارا جو تصور ہے نا, تصور خدا, وہ بہت زیادہ انسانی تصور ہے. ہم خدا کو ایک انسان کے طور پر, انسانی جذبات جیسے نا, جس کو غصہ بھی آتا ہے, بغیر کسی وجہ کے خوش بھی ہو جاتا ہے, بغیر کسی وجہ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ تصور ایک انسان کا تصور ہے, زیادہ زیادہ انسان, لیکن ایک بہت طاقتور انسان. جیسے کلام میں ہم پڑھتے تھے تو بتاتے تھے, کہتے ہیں کہ مطلب اس کو آپ سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک چیونٹی خدا کا تصور کرے تو وہ یہ کرے گی کہ خدا ایک چیونٹی ہے لیکن بہت بڑی چیونٹی ہے وہ چیونٹی. یہ جو پیرامیٹرز جو ہم اپلائی کرتے ہیں نا, اچھائی برائی فلاں فلاں, یہ بہت نیچے کی مسائل ہیں, انسانوں کے مسائل ہیں. جہاں پہ ایبسولوٹ پاور کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے نا, وہ اس طرح کا ہے, وہ جو آپ کے اندر بھی ہے آپ کے باہر بھی ہے. کوئی جگہ نہیں, کوئی ایسی ہے جگہ نہیں جہاں سے وہ خالی ہو, کوئی چیز ایسی نہیں جہاں پہ وہ نہ ہو. سمجھا نا؟ ہاں جی. وہاں پہ جا کے نا یہ سوالات ختم ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بات, ایک میں اشارہ
صرف کر سکوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو ٹھیک اور غلط کا تصور ہے وہ ہمارے کسی پریویس ایکسپیرینس کے اوپر ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ٹھیک ہے, جھوٹ برا ہے, تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ. ایسے ہی ہے نا جی. خدا کی ذات جو ہے کیونکہ وہ ایبسولوٹ بینگ ہے, ذرا غور سے یہ والا جملہ اگر میں بیان کر سکوں اور سمجھا سکوں جتنی میری ناقص سمجھ ہے, جو ایبسولوٹ بینگ ہے, ہونا جو ہے ہی ہے, وہاں پہ تضادات آپس میں مل جاتے ہیں. میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہوں تو کہیں اور نہیں ہو سکتا, ایسے ہی ہے جی. دو نہیں ہو سکتا. وہ خدا جو کہ حد سے زیادہ رحیم ہے, حد سے زیادہ کریم ہے, وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے. جو ایک پرفیکٹ بینگ ہے اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور کمال اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی ڈائیکاٹمی کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے خدا کا وجود سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے. اپنے زبان میں, ہم انسانی زبان میں بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا تضاد ہے کہ انسانی عقل میں سماتا نہیں, کیونکہ عقل تضاد کو نہیں پکڑ سکتی. عقل کا کام ہی یہی ہے کہ تضادات کو حل کرتا ہے, اس نے جو ڈائلیماز ہیں ان کو سالو کرتی ہے عقل. ایسے ہی ہے جی. تو جو ایبسولوٹ بینگ ہے اس کو پہچاننے کے لیے, دیکھیے کسی چیز کو پہچاننے کی یہ شرط ہے کہ اس کی حد اور حدود ہونی چاہیے. جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے آپ اس کو نہیں پہچان سکتے. لہذا جو صوفیہ اور عرفاء کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو صرف ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. آپ صرف اس کو ایک تجلی, اس کی ایک کوئی جھلک, ایک کسی حوالے سے کب آپ اس میں آ جائیں اور اس کو کچھ محسوس کر سکتے ہیں اپنے وجود کے اندر, اور وہ جگہ عقل نہیں ہے اس کی جگہ. جب کہتے ہیں نا عقل محدود ہے, عقل محدود ہونے کی وجہ یہ ہے نا, میتھمیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جب آپ ایکویشن سالو کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں لاجک میں, تو وہ وہاں پہ آپ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ جو تضادات ہیں ان کو حل کر رہے ہوتے ہیں. ایسے تو تضاد کا ہونا یہاں پہ ہماری سوشل لائف میں ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, جھگڑا ہے نا, لڑائی ہے, ادھر اچھائی ہے ادھر برائی ہے, ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے, ادھر میں ہوں ادھر کوئی ادر ہے. لیکن جہاں پہ سب کچھ ہے وہاں پہ یہ بحث نہیں ہے. میری ناقص سی جو بات جو مجھے خود بھی پوری طرح سے نہیں آتی, میں یہی بیان کر سکتا ہوں. باقی کوئی کسی قابل استاد سے پوچھے, آپ نے اچانک اتنا بڑا سوال کر دیا, ایسے تو نہ کیا کریں. بہت شکریہ آپ کی ایکسپلینیشن کا. بالکل وہ ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے سوچنے کے لیے, تو تھینک یو. ویسے ایک کمنٹ میں کرنا چاہوں گا, چونکہ فاضل صاحب نے تھوڑا سا وہ ابن عربی کی جو اسکیم ہے وہ ایکسپلین کی تھی کچھ عرصہ پہلے, جو عیان الثابتہ کی اسکیم ہے. تو اس اسکیم کو یوز کر کے اگر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اس پرابلم کو, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پاسبلٹیز ہیں جو کہ مینیفیسٹ ہونی ہے آپ کی زندگی میں, وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ آپ کی عین الثابت میں موجود ہیں. اور آپ کی جو عین الثابت ہے وہ آپ کی حقیقت ہے جو خدا کے علم میں ہے. اب جو خدا ہے وہ الاؤ کرتا ہے کسی پاسبلٹی کو مینیفیسٹ ہونے کے لیے. تو جو بھی کچھ آپ کی عین الثابت میں ہے, سمجھ لیں وہ ازل سے ہے, وہ خدا کے علم میں ہے. آپ کے عین الثابت میں جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں ان کو خدا چینج نہیں کرتا. بیسیکلی ان پاسبلٹیز کو مینیفیسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو بیسیکلی وہ اجازت دیتا ہے, لیکن جو آپ کی حقیقت ہے وہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ نے اس عالم خارج کے اندر آپ کے ذریعے کس قسم کی چیزیں ظہور پذیر ہوں. تو اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے بیسیکلی. تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بیسیکلی وہ رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہی آتی ہے, کیونکہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے, جو بھی پاسبلٹیز مینیفیسٹ ہو رہی ہیں,
وہ وہی پاسبلٹیز ہیں جو آپ کے عین ثابت میں موجود ہیں. تو اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. ظاہر ہے آخر کسی غریب کمزور کے اوپر ہی ذمہ داری آئے گی نا. تو وہ اس ابن عربی نے اس کو اس طرح حل کرنے کی کوشش کی. آپ یہ کہہ سکتے اصل میں یہی اس کی جباریت ہے, یہی اس کی جباریت ہے کہ وہاں پہ جب کہتے ہیں نا کسی کی چلتی نہیں ہے, جی جی آپ اس کو کسی کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے. جی 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 یہ ہے یہاں پہ ہے جہاں پہ سرنڈر شروع ہوتا ہے نا, جی جی بالکل. یہاں پہ جب آپ سرنڈر کر جاتے ہیں نا اس کے آگے, کیونکہ وہ ابن عربی کے مطابق وہ کن فیکون کو بھی اسی طرح کرتے ہیں نا, وہ کن اور پھر فیکون, تو وہ بیسیکلی وہ پاسبلٹیز ہی مینیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہیں نا. کن کے تھرو اجازت ملتی ہے اور پھر فیکون مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی ثابت میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے موجود تو پھر وہ آپ کے تھرو وہ مینیفیسٹ نہیں ہوگی. پھر اگر آپ کی ثابت میں یہ ہے کہ آپ ایک خاص طرح کی دعا نہیں کریں گے خدا سے, تو وہ آپ نہیں کریں گے خدا سے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایک خاص طرح کی دعا آپ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کی ثابت میں گنجائش نہیں ہے اس دعا کو کرنے کی. ابن عربی اس کو اس طرح کہتے ہیں بیسیکلی. میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا یہ کمنٹ کر دوں, شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسد صاحب نے جو سوال کیا تھا وہ اصل میں شاید یہی تھا کہ پھر انسان کے اختیار میں کیا ہے, انسان کے آپ کی انسان آپ کی حقیقت ہے, آپ کی ثابت آپ کی حقیقت ہے. اصل حقیقت تو ہے ہی وہی ہے جو خدا کے علم میں جو آپ کی حقیقت ہے, اس سے بڑی حقیقت کیا ہے. اب عباس صاحب وہ جو غنا کہہ رہی ہے نا, اس میں تھوڑا سا کیونکہ ایک پوائنٹ مسنگ آ رہا ہے جو اسد کا سوال بھی ہے اور جو عباس صاحب کی بات سے بھی شاید لنک کر جائے گا. وہ عین ثابت جو ہے وہ تو ایک اٹرنل حقیقت ہے نا, یعنی کہ وہ سورس ہے, اس میں تو سب کچھ سنتھیٹکلی موجود ہے. مگر جب وہ پروجیکٹ ہوتی ہے ٹائم اور سپیس میں, تو ٹائم اور سپیس اور اس دنیا کے جو اسباب ہیں یعنی کہ جو امیڈیٹ کازز ہیں ان کے ذریعے اس میں ہماری ول بھی شامل ہو جاتی ہے, اور ورنہ وہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی نا. یعنی کہ یہ دونوں پوائنٹ اس لیے کانٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے نا کہ بیونڈ ٹائم تو وہ مطلب ہے وہ ہے, مگر جب وہ ٹائم میں اس تھیٹر میں جب اپنا وہ فلم چلتی ہے تو ان اسباب کے ذریعے ہی چلتی ہے نا بظاہر. الٹیمیٹلی تو سب اسباب خدا کے پاس ہیں, مگر جب وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں, ایبسولوٹ فری ول تو خدا کی ہے, مگر جب ایک محدود سانچے میں وہی فری ول جب ایکسپریس ہوتی ہے تو وہ ایک لمیٹڈ فری ول تو رہتی ہے نا, وہ ایبسولوٹ تو نہیں رہتی. میرے پاس یہ ول نہیں ہے کہ میں کوئی اور بن جاؤں, میں اپنے اس فارم کی لمیٹیشن میں فری ہوں, تو اس فری ول کا ایک لمیٹیشنز کے اندر اظہار ہو گیا. یہ مطلب ایک ایگزامپل, یہ ایک اور طریقہ ہے, یہ ایک اور طریقہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا. بالکل صحیح ہے کہ وہ جاری بات ہے, فری ول ایک ڈیوائن ول ہے, اور چونکہ ہمارے تھرو خدا کے مختلف ایٹریبیوٹس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, تو ان میں سے ایک جو ہے ڈیوائن ول, جو ڈیوائن فری ول ہے, اس کی مینیفیسٹیشن ہمارے اندر ہماری فری ول کے تھرو ہوتی ہے. اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی ثابت میں کسی پاسبلٹی کے مینیفیسٹ ہونے کی گنجائش نہیں ہے, تو وہ پھر پاسبلٹی کسی بھی لیول آف ایگزسٹنس پہ کسی بھی سطح پہ مینیفیسٹ نہیں ہو. بیسیکلی پوائنٹ یہ تھا. اور وہ آپ کی حقیقت ہے, وہ ازل سے ہے, وہ آپ کی اپنی حقیقت ہے. وہ مطلب کہ وہ ابن عربی کہتے ہیں یہ آپ ہی ذمہ دار ہیں. اگر آپ کے ثابت میں کسی پاسبلٹی کے مینیفیسٹ ہونے کی گنجائش نہیں, آپ ہی اس کے ذمہ دار ہے, کیونکہ آپ کی ثابت آپ کی اصل حقیقت ہے. بیسیکلی اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. بالکل بالکل آپ سمجھ آ گئی. جی ماں, عباس صاحب جو بات کر رہے ہیں گنجائش, تو گنجائش وہ کیسے پیدا کی جائے؟ نہیں, وہ ثابت میں جو گنجائش ہے وہ تو پھر فکس ہے نا, اس سے باہر تو نہیں کچھ ہو سکتا. آپ اپنی ثابت کو بدل نہیں سکتے, وہ امیوٹیبل اینٹی ہے, وہ نہیں بدل سکتی, کیونکہ آپ اسی کی تو پروجیکشن ہے. آپ اسی کی پروجیکشن ہے نا. اس ثابت میں تمام چیزیں ہیں. آپ نے اپنی فری ول سے کیا کرنا ہے, کیا آپ نے اپنی فری ول سے نہیں کرنا ہے, کیا چیز آپ کے اوپر امپوز کی جائے گی, کیا آپ خود کریں گے, اپنے انیشیٹو سے کریں گے, کیا آپ پہ امپوز کی جائے گی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنتھیٹیکلی آپ کے ثابت میں کنٹینڈ ہے. ایوری تھنگ.
مطلب جو آپ کی فلم جتنی بھی چلنی ہے چاہے اس عالم مادی میں یا کسی بھی لیول آف ایگزسٹنس میں, وہ سنتھیٹیکلی اٹ از کنٹینڈ ان یور امیوٹیبل اینٹی. وہ آپ کی وہ حقیقت ہے جو خدا کے علم میں ہے نا. Is it like a genetic code کہ اس کے اندر سارا کچھ آ چکا ہے already؟ دیکھیے یہ جو بات کر رہے genetic code, I don't know. میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں. دیکھیے جیسے جیسے سائنس آگے بڑھی ہے آہستہ آہستہ یہ بات زیادہ سے زیادہ ثابت ہوتی جا رہی کہ انسان جو ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے. جیسے جیسے سائنس آگے بڑھی ہے, ہم تاریخ کے جبر میں ہیں. آپ کہاں پہ پیدا ہوئے, آپ کے آباء و اجداد کیا ہیں, کہاں ہیں, کدھر ہیں, اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ جینیٹکس کا جبر جدید سائنس نے اس کو اور زیادہ ثابت کر دیا. ایسے ہی آپ تاریخ کے جبر میں, آپ سماج کے جبر میں ہیں, آپ جینیٹکس کے جبر میں ہیں. اور اسلامی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 90% مسلمانوں کا تاریخ میں یہی نظریہ رہا ہے. اشعری اسکول جو ہے وہ فری ول کا بالکل قائل نہیں ہے, اور مسلمانوں میں 90% یہی ہے. وہ اسی نتیجے پہ پہنچے تھے, اور کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. دیکھیں نا, غزالی جیسی شخصیت اس اسٹریم میں موجود ہے. غزالی کے پائے کے عالم آپ کو مطلب شاید ہی اسلامی دنیا میں اس طرح کے لوگ کتنے گزرے ہوں گے, آپ شاید انگلیوں پہ بھی نہیں گن سکتے اس پائے کی شخصیت. وہ اس کے قائل ہیں, سعدی اس کے قائل ہیں, اور بہت سارے لوگ جو وہ فری ول کے قائل نہیں ہیں. اور جیسے جیسے ہم نے جدید دور میں داخل ہو تو ہمیں یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ واقعی ہماری شکل و صورت سے لے کر ہمارا مزاج بہت کچھ ایسا ہے جو ہم انہیرٹ کرتے ہیں. جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ صرف وہاں پہ کہ اگر ہم فری ول نہ مانیں تو آپ کا مورل سسٹم, آپ کی جو سوشل لائف ہے, جو آپ کی اخلاقیات, قوانین, جزا و سزا, یہ سارا بے معنی ہو جاتا ہے. جو بڑا مسئلہ ہے نا اس میں جو کھڑا ہوتا ہے مسئلہ, وہ یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں کسی چور کو کیوں اس کی چوری کی سزا دوں. شاید وہ کلیپرومینک ہے, شاید اس کے اندر کوئی ایک ایسی ارج تھی, سائیکولوجیکل کوئی مسئلہ تھا اس کا, یا اسی طرح بہت ساری بیماریاں ہیں جو واقعی ہی بیماریاں وہ شخص مجبور ہو کے کرتا ہے. خواہ وہ سماجی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ ایک معاشی, معاشرتی وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے. جتنا ہمارا قانون ہے, اصول ہے, یہ جو معاشرے میں عدالتیں ہیں, قانون ہے, سسٹم ہے, سوشل جسٹس کا سسٹم, یہ سارا کا سارا ایک ایگزمپشن پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہے. اس کی واحد ایگزمپشن یہ ہے کہ انسان, ورنہ تو کسی کو پکڑنے کی تک نہیں بنتی, کسی کو سزا دینے کی تک نہیں بنتی. نہیں, مگر عالم اسباب ہے نا فری ول, آپ لیولز کو مکس اپ کر رہے ہیں. اس میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جواز صاحب, اصل میں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا, ایک ہے ڈیوائن فری ول, ایک ہے ہیومن فری ول. اب جو ہیومن فری ول ہے وہ مینیفیسٹ کر رہی ہے ڈیوائن فری ول. سمجھ لیں کہ وہ سمبل ہے اور جو حقیقت ہے وہ ڈیوائن فری ول ہے. اب یہ سمبل جو ہوتا ہے نا, اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ڈائریکٹ انالوجی, ایک انورس. مطلب مثال کے طور پہ میٹر فزیشین یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے جب آپ ریفلیکشن دیکھیں درخت کی پانی میں تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ریفلیکشن انورٹڈ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک ٹری کی ریفلیکشن ٹری کی ہے لیکن انورٹڈ ہے. تو وہ جو سمبل ہوتا ہے نا, اس میں یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں. وہ ویل بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان ویل بھی کر رہا ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو اگر کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے, تو میرے خیال وہ جو ہماری فری ول, جو ڈیوائن فری ول کو مینیفیسٹ کر رہی ہوتی ہے ایز اے سمبل, تو وہ اس سمبل کا نیگیٹو پہلو پہ فوکس کر رہی ہیں کہ جس طرح کی فری ول خدا کے پاس ہے اس طرح کی کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈائریکٹ انالوجی بھی ہے, وہ چونکہ مینیفیسٹ کر رہا ہے تو اب دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ جو حجاب ہے یا جو سمبل ہے وہ ویل بھی کرتا ہے اور وہ ان ویل بھی کرتا ہے. تو جو ویل والے ایسپیکٹ پہ فوکس کریں گے
وہ کہیں گے کہ نہیں کوئی فری ول نہیں ہے. لیکن جو انویل یا مینیفیسٹ کرنے والے ایسپیکٹ پہ فوکس کریں گے وہ کہیں گے نہیں ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ فری ول بالکل نہیں, کسی نہ کسی حد تک فری ول ہے کیونکہ ہم اس ڈیوائن فری ول کو لمیٹڈ انداز میں مینیفیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی فلسفیکلی نا اس کو یوں بیان کرتے ہیں جو آپ بات کرتے ہیں نا یہ کر رہے ہیں, اس کو وہ یہ کہتے ہیں, علم کلام میں بھی یہ بحث آتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک کیا کہتے ہیں ہاں کہ جبر اور اختیار جو ہے وہ دو انڈیپینڈنٹ فورسز نہیں ہیں جو کائنات میں چل رہی ہیں, وہ فورسز نہیں ہیں بلکہ وہ دو انٹرپریٹیشنز ہیں کسی بھی فینومینا کی, کسی بھی فینومین کی. ایک فینومین ہے اس کو آپ انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں, جو جبر کا قائل ہوگا وہ اس کو جبر کے اندر ہی انٹرپریٹ کرے گا اور کہے گا یہ دیکھو یہ تو اس میں جبر ہے, اور جو اختیار کا قائل ہوگا وہ کہے گا دیکھیں یہ تو اختیار ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جبر اختیار دو الگ سے کوئی طاقتیں نہیں ہیں انڈیپینڈنٹلی جو ایگزسٹ کر رہی ہیں, بلکہ یہ ہمارے ٹولز ہیں ہمارے ذہن کے جس سے ہم کسی فینومین کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. یعنی کانٹ کے اگر اس کی آبجیکٹیو ریالٹی یہ دیکھیں نا, ہر چیز ہر شے جو مطلب جو عالم جسے کہتے ہیں ہر شے جو وجود رکھتی ہے اس میں دو ایسپیکٹس تو پائے جائیں گے, جو خدا کا ایسپیکٹ آف ایبسولوٹنس اور انفینیٹیوڈ, یہ دونوں ایسپیکٹ جو ہیں ان کی جھلک نظر آئے گی ہر شے میں. تو جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیسیسٹی اور فریڈم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو یہ تو ہر شے کے اندر آپ کو یہ دو پہلو نظر آئیں گے. اگر آپ صرف ایبسولوٹ جو خدا کی ایبسولوٹنس کا جو ایسپیکٹ ہے اس پہ فوکس کریں گے تو آپ کو ہر چیز جبر نظر آئے گی, لیکن انفینیٹیوڈ پہ فوکس کریں گے تو آپ کو پھر وہ اختیار نظر آئے گا. تو یہ بالکل یہ دونوں ایسپیکٹ ہر شے میں نظر آتے ہیں جو کیا کہتے ہیں وجود رکھتی ہے ایکسٹرنل کاسموس میں. بہت اچھا ڈسکشن ہو رہا ہے, مگر زبیر صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پھر تھک کے نیچے کر دیا. زبیر صاحب کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے گا. پھر غنا نے بھی میں اصل میں نے کہا بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن میں نے کہا ٹاپک بدلا جائے. تو میرا سوال اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ تو بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, یہ اتنی جلدی نہیں سالو ہوگا, لیکن بڑی اچھے پوائنٹس مل گئے مجھے آج. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا شیخ سعدی کا جو تصوف کا سٹائل ہے اور جو حافظ کا ہے اس میں کچھ بتائیے کہ کیا اس میں مشترک چیزیں ہیں اور کیا اس میں مماثلت ہے, یہ ذرا اگر بتا پائیں آپ. جی دیکھیے سعدی جو ہیں وہ جیسے میں نے کہا عرض کیا کہ ان کے ہاں زہد کا پہلو غالب ہے, حافظ کے ہاں رندی ہے, لاوبالی پن ہے, وہ ایک اور طرح کا ہے. دیکھیے سعدی کبھی بھی اس کائنات کے اندر انہیں کوئی شک نہیں ہوتا, کوئی سسٹم کی جو سکیم ہے اس میں انہیں کچھ غلط نہیں, ہر چیز بہترین ہے اپنی جگہ. حافظ باقاعدہ شکوہ شکایت کرنے والا ہے, باقاعدہ شکوہ شکایت کرنے والا, اس کا یہ خیال ہے کہ کچھ سچ مجھ میں گڑبڑ ہو گئی ہے اس نظام میں. بیاتا میں ادھر ساگر انداز, اب شعر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ تر ہی نو در انداز, یعنی کہ جیسا یہ بن سکا نہیں ویسا بنائیے, کہ جس طرح سے یہ اس کو کسی اور طرح سے ہونا چاہیے تھا, یہ کائنات اس میں کوئی مسئلہ ہے, اس کو کسی اور طرح سے ہونا چاہیے. تو حافظ کا انداز بہت وہاں پہ شکوہ ہے, شکایت ہے, فلاز ہیں اس کے نقطۂ نظر میں, اس سسٹم میں گڑبڑ ہے, یہ کوئی ٹھیک نہیں بنا ہوا, صحیح ہے. لیکن اس کے ہاں عشق کا پہلو, اور یہ کہ جب آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے, ان گتھیوں کو سلجھا نہیں سکتے, تو کسی حد تک کوئی خیام والا انداز, تو پھر یہ ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو. جب آپ حل نہیں کر سکتے ان معموں کو تو پھر اس سے لطف اندوز ہو. حافظ کے ہاں یہ غالب ہے, سعدی کے ہاں قطعا نہیں ہے. ان کے ہاں بالکل بندگی ہے, آپ کو صاف نظر آتی ہے. ان کے ہاں سب کچھ صحیح, بالکل ہر چیز ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے ہے, اور اس کو نظام کائنات میں کہیں خرابی نظر نہیں آتی. تو حافظ کو تصوف میں, معذرت میں صرف ایک جملہ, حافظ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کو سب اپنا لیتے ہیں.
ان کی اتنی کلیئر لائنز بھی نہیں, کوئی بہت کلیئر پوزیشنز نہیں لیتے, جس وجہ سے ان کی شاعری میں ایہام ہے, اور اس ایہام اور مطلب پہلو در کیا کہیں اس کو تہ در تہ ہونے کی وجہ سے ہر آدمی اس کو اپنے انداز سے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. لیکن سعدی کے ہاں لائنز بہت کلیئر ہیں, اچھائی اور برائی کا ایک واضح تصور موجود ہے, نیکی اور بدی کا تصور موجود ہے, ظلم اور انصاف کا ایک عدل کا ایک معیار موجود ہے, اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ایک ایسی زندگی کی طرف جس میں اچھائی ہو, انصاف ہو, لوگوں میں محبت ہو, جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھا جائے. یہ ان کے ہاں پہلو غالب ہے. جبکہ حافظ کے ہاں مستی ہے بہت زیادہ, کوئی شک نہیں ہے, مستی ہے. اس مستی میں بے تکلفی بھی ہے, اس بے تکلفی میں سوال بھی ہے, اس میں حیرت بھی ہے, اس میں اعتراض بھی ہے. میں مختصراً یہی کہہ سکتا ہوں. اور ان دونوں کو اگر آپ ایک طرف رکھیں تو مولانا ہے جو جن کے ہاں صرف اور صرف مستی ہی مستی ہے. تو یہ اگر میں کہوں کہ کسی ایکسپلورر کے لیے حافظ زیادہ سوٹیبل ہے, جو کہ تھاٹ پرووکنگ ہے, کچھ انہیں ایونیوز دیتا ہے, جبکہ سعدی میں آپ کی جو ایک بندش ہے کہ بس یہی ہے, اسی سانچے میں آپ نے سوچنا ہے, اس سے آؤٹ آف دا باکس گنجائش بڑی کم ہے. ہاں لیکن پریکٹیکلی زندگی عملی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو پھر سعدی آپ کے زیادہ کام ہوتا ہے. تھیوریٹیکلی تو صحیح ہے, فلسفیکلی آپ سوچ تو بہت ہو سکتے ہیں, لیکن اس حد تک سوچ کے جو میں مخالف نہیں ہوں, مطلب یہ تو ہر ایک آدمی کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیا لے, لیکن اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں تو جز وحشتم نے افزود, کیا وہ خود ہی کہا نا کہ میں جس طرح ہوں وحشت کے علاوہ پھر مجھے کچھ نہیں ملا. وہ ایسا صحرا ہے وحشت کا کہ پھر ہر طرف جس طرف بھی منہ کیا مجھے کہتے ہیں رخ کیا, مجھے وحشت ہی آگے سے ملی. تو وہ کافی مشکل چوائس ہے ایک لحاظ سے. پریکٹیکلی جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ زیادہ جو سعدی کا انداز ہے جس میں عبودیت ہے, تسلیم ہے, رضا ہے اس کی مرضی کے آگے, اور بندہ جو ہے اس کا یہی کام ہے, وہ خدا نہیں ہے بلکہ وہ بندہ ہے. ایک ان تحریروں کا تو مقصد ہی ہے نا, اگر وہ دوسری چیز دیکھنی ہے پھر ان کی غزلیات پڑھی جائیں. جی جیسے آپ نے کہا کہ مولانا کی جو غزلیات ہے اس میں مستی ہے, مگر اگر پند و نسائے دیکھنے ہیں تو پھر آپ مثنوی دیکھیں, وہ سعدی کے اور کچھ حوالوں سے زیادہ قریب ہے, مگر اس میں ایک روحانیت. جی 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 اس میں پھر بھی جو ایک ہے نا سرنڈر, اپنے آپ کو حوالے کر دینا نا ایک کیفیت کے. اور مولانا تو نیچے اترتے نہیں ہے نا زمین, سعدی تو خیر بہت زمین پہ روزمرہ چیزوں کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں. مولانا جو ہے وہ ایسی دنیا میں رکھتے ہیں آپ کو نا کہ جہاں پہ آپ مطلب وہ آپ کو روزمرہ کی یہ چیزیں یہ بہت چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. تو آپ بتائیے کچھ اور اب پڑھنا ہے کہ کیا؟ ایک سوال رہتا ہے, ایک اور بھی ایک ہاتھ کہیں کھڑا ہوا تھا جو کہ اب تھک گیا تھا, پھر نیچے کر لیے. بہنا بتائیں آپ. جی ابھی تو ڈسکشن آگے بڑھ گئی ہے, جو پہلے بات ڈسکس ہو رہی تھی. اچھا ایک تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ انسان کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, تو ہم بھی یہی پڑھتے رہے ہیں کہ ڈٹرمنزم ہے, لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ پورا مکمل طور پہ ایبسولوٹ ڈٹرمنزم نہیں ہے. مطلب اختیار میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, لیکن ان میں سے چوز کرنا یہ کہیں نہ کہیں ہے, یہ اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے. یہ بڑی سبجیکٹو سی بات ہوتی ہے, اس لیے یہ ہر بندے کا اختیار, ہر بندے کے پاس کیا آپشنز ہیں یہ کمپیریبل نہیں ہے. لیکن یہ مطلب میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ کچھ نہ کچھ اختیار میں ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ یہ ڈسکشن جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ سوال یہ تھا کہ انسان جب خدا کو یاد کرتا ہے تو اصل میں وہی لمحہ ہوتا ہے کہ خدا اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ
خدا کو یاد کرنے کا شاید کوئی ایک طریقہ تو نہیں ہے نا. مطلب اب مجھے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جس طریقے سے خدا کو یاد کرتی ہوں تو کوئی دوسرا پرسن جو ہے وہ نہیں یاد کر رہا, یا میں شاید نہیں کر سکتی اس طرح سے جس طرح سے کہ کوئی دوسرا شخص کر رہا ہے. تو ایک آرٹسٹ ہے اگر, تو وہ اگر ڈرائنگ بناتا ہے, اگر کوئی پڑھتا ہے, جو بھی کام کرتا ہے, جس کام بالکل میں صحیح. بھی وہ انٹرنل ایک سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے, ایک آنیسٹی فیل کرتا ہے, تو وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے جو کمپیریبل دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. تو اس صحیح ہے. لیے اس کمپلیکس میں نہیں آنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ میں اس کو یاد نہ کر سکوں. اور نہیں, یہ خود یہ خیال آنا بھی اس کی یاد کی نشانی. بڑے دقیق معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں آج کی کلاس میں. جی یا خود یہ افسوس کا اظہار ہونا نا, یا یہ ندامت, یا پھر یہ پشیمانی کہ بھائی مجھے یاد نہیں, یہ خود اس کی یاد کی علامت. صحیح صحیح. جی جواد صاحب کیا آگے بڑھتے ہیں, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس تو. جی ہاں آئی گیس تھوڑا سا پڑھتے ہیں مزید. میرا خیال ہے پھر اگلے کسی چیپٹر پہ چلتے ہیں. ٹیبل پہ جائیے پلیز. جی جی یہ تو غلط آگے نکل گیا. ہاں جی قناعت. باب چہارم میں ذرا اچھا جی. چوتھی آیت. حکایت شماره 4. عالمی معتبر را مناظر افتاد با یکی از ملاحده لعنهم الله علی حده و به حجت با او بس نیامد. سپر بینداخت و برگشت. کسی گفتش تو را با چندین فضل و ادبی که داری با بیدینی حجت نما. گفت علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشایخ و او به دینها معتقد نیست و نمیشنود. مرا شنیدن کفر او به چه کار آید؟ آخر کس که به قرآن و خبر زو نرهی آن است جوابش که جوابش ندهی. ایک عالم معتبر عالم مناظرہ جو ہے ہو گیا ایک ملحد سے. ملاحدہ جمع ہے ملحد کی, ان میں سے ملاحدہ میں سے کسی یعنی کسی ملحد کے ساتھ ان کا مناظرہ ہو گیا. وَبِحُجَّتْ بَاءُوا بَسْطَ, لیکن دلائل میں وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے. یہ عالم جو تھے دلیل نہیں بن پا رہے. سپر میں انداخت, ہار مان لی. برگشت پہ ٹھیک اور واپس آ گئے, یعنی چھوڑ دیا. کسی گفتش, کسی نے دیکھا تو کہا کہ تھوڑا بہت چندین فضل و ادب کے داری با بیدینی حجت نہ مو, کہ تم اتنے علم اور جو تمہارے پاس یہ کمالات ہیں, ان سب چیزوں کے باوجود ایک بے دین کے سامنے تیرے پاس دلیل ختم ہو گئی. گفت علم من قرآن است, کہا کہ میرا علم ہے قرآن کا, وہ حدیث اور حدیث کا, و گفتار مشائخ اور بزرگان دین کی جو باتیں ہیں مجھے تو یہی آتی ہیں, میرا علم اسی کا ہے, قرآن ہے, حدیث ہے یا بزرگوں کی باتیں. وہ بھی دینہ معتقد نہیں, اور وہ ان پہ اس کا عقیدہ ہی نہیں ان کے اوپر. پر نہیں مشتمت, وہ یہ سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا. تو مرا شنیدن کفر وہ پیچھے کھا رہا ہے, تو پھر اس کا کفر میں نے سن کے کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی باتیں سنتا رہوں, جب جو میرا علم ہے
وہ یہ نہیں سننا چاہ رہا، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے ان چیزوں کو سننے کی؟ میرے پاس پھر یہی بہتر ہے کہ میرے پاس جو ہے میں یہ سنوں بجائے اس کے کہ میں اس کی باتیں سنتا ہوں. اب دیکھیں یہ ایک پوری اپروچ ہے نا کہ سعدی کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک لمبے تجربے کے بعد اور زندگی گزارنے کے بعد ایک بہت پریکٹیکل سولوشن. یہ شعر بھی پڑھ دیں اگر جی آن کس کے بے قرآن و خبر زون رہی آن جوابش کے جوابش نہ دیں. وہ شخص جس کو تم قرآن اور حدیث، خبر سے مراد یہاں پہ حدیث، اس کے ساتھ آپ اگر کسی کو قائل نہ کر سکیں اور وہ آپ کی مطلب رہائی کا باعث نہ ہو وہاں پہ اس کے سامنے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ پھر اس کا جواب نہ دیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک ہے غلط ہے یہ ہے وہ نہیں، صحیح ہے ٹھیک ہے، تمہارا اپنا رستہ ہمارا اپنا رستہ، لکم دینکم ولی دین. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ بحث کی جائے، مشکل سی بات ہے نا. چونکہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، جب بحث کر رہے ہوتے ہیں ہم تو حق اور باطل تو اپنی جگہ پر. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. جو میری ایگو ہے اس کی سیٹسفیکشن بڑی اہم ہے وہاں پر. بے شک میں جس طرف بھی کھڑا ہوں، خواہ میں حق کی طرف کھڑا ہوں یا میں باطل کی طرف کھڑا ہوں، اگر بات درمیان میں ایگو کی ہی آ گئی کہ بھئی یہ آخر میں یہ ہوگا کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں ٹھیک ہوں، تو مطلب میری واہ واہ ہو جائے گی، تو یہ کوئی اتنا فائدے والا سودا نہیں. تو بعضوں کو بھی شکست مان دینا بھی کوئی حرج نہیں. شکست مان بڑا ظرف چاہیے نا شکست ماننے کے لیے. ایسے زبردست. اگلی بھی سن پڑتے ہیں، جالینوس کی بھی پڑھتے ہیں. جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زد و بی حرمتی همی کرد. گفت اگر نادان نبودی کار وی با نادانان به دینجا نرسید. جالینوس حکیم نے دیکھا کہ ایک احمق آدمی، اس نے ایک دانشمند آدمی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کسی عقل مند آدمی، صاحب دانش آدمی اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اس کی بے عزتی کر رہا ہے. گفت اگر این نادان نہ بودی، جالینوس نے کہا کہ یہ جو جسے میں دانشمند سمجھتا رہا ہوں، اگر یہ نادان نہ ہوتا تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. اس کا مطلب ہے جسے میں دانشمند سمجھ رہا ہوں وہ بھی احمق ہی ہے. یعنی کسی احمق کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ بات یہاں تک پہنچے؟ یہ خود نشانی ہے کہ یہ بھی جسے میں عقل مند سمجھ رہا ہوں یہ بھی عقل مند نہیں. عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ بات ہی نہ کرتا اور بات یہاں تک پہنچتی ہی نہ. دو عاقل را نہ باشد کین و پیکار. اگر دو عاقل ہیں تو کبھی بھی ان میں کینہ نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا. نہ دانائی ستیزت با سبکسار. اسی طرح ایک دانا اور ایک جاہل وہ بھی آپس میں نہیں لڑیں گے، کیونکہ دانا سمجھ جائے گا کہ بھائی اس کے ساتھ تو بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں، ضرورت نہیں. اگر نادان بے وحشت سخت گویا، اگر نادان کوئی بات سخت کہہ دے گا، خردمندش بے نرمی دل پہ گویا، تو عقلمند آدمی نرمی سے اس کی دلجوئی کر کے بات کو سنبھال لے گا. دو صاحب دل نگہدارند موئی. دو صاحب دل جن کے دل ہیں جو محسوس کرنے والے دو اگر ہوں تو ان کے بیچ اگر ایک بال بھی ہو تو اسے ٹوٹنے نہیں دیں گے. اتنا کوئی نہیں کھینچے گا کہ بال ٹوٹ جائے. اگر ایک کھینچ رہا ہے تو دوسرا اسے ڈھیل دیتا جائے گا، چل ٹھیک ہے. اگر وہ کھینچنا شروع کر دے تو وہ چھوڑ دے گا کہ چلو ٹھیک ہے. دو صاحب دل نگہدارند، ان کے بیچ اگر ایک بال بھی ہے تو محفوظ رہے گا. حمیدم سرکشی و آزم جوئی. اسی طرح ایک کھینچتا جائے گا اور مطلب کیا کہیں ان میں کوئی شرم اور حیا کی وجہ سے یہ چلتا ہے.
وگر بر ہر دو جانب جاہلانند، لیکن اگر دونوں طرف جاہل ہوں، اگر زنجیر باشد بگسلانند، لوہے کی زنجیر کیوں نہ وہ بھی توڑ ڈالیں گے کھینچ کے. عقل مندوں کے بیچ بال بھی رہ جائے گا اور جاہلوں کے بیچ زنجیر بھی ٹوٹ جائے گی. یکی راو زشت خوی داو دشنام، کسی کو کسی بد اخلاق آدمی نے گالی دی، تحمل کر، برداشت کر گیا. گفت ای خوب فرچام، اور کہا کہ وہ آدمی جس کا انجام اچھا ہو، بتر زانم کے خواہی گفت دنانی، میں تو اس سے زیادہ برا ہوں جتنا تم مجھے کہہ رہے، تم نے تو تھوڑا کہا ہے. مجھے خود اپنا پتا کہ دانم ای بے من چن من ندان، کیوں میں معلوم ہے کہ تم میرے عیب کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے. تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس سے زیادہ برا ہوں. بات خوب. کافی ہے جی، جی ٹائم ٹھیک ہے. ہمارا. کوئی دوستوں میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو میرا خیال ہے دوست کوئی بات ایڈ کرنا. ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا، ویسے وہ جبر اختیار کے کانٹیکس میں اگر تو ختم ہو گئی ہے مطلب مجلس تو میں کر لیتا ہوں. وہی ابن عربی کی اسکیم کے کانٹیکس میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جبر اختیار کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر عین ثابت کے کورسپونڈنگ ایک اسم بھی ہوتا ہے، اسم اللہ. آواز آپ سمجھ کے ایک ریلیشن شپ کا نام ہے. اٹس اے ریلیشن بٹوین دی اسینس آف گاڈ اینڈ اے پرٹیکولر امیوٹیبل اینٹی. جو ذات ہے، جب اس کو ہم کسی ریلیشن کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو ہم اسم کی بات کریں گے. اب یہ جو اسم اور عین و ثابت کا جو ریلیشن ہے، یہ لارڈ اینڈ سرونٹ یا آقا اور اب یہ ریلیشن وہیں سیٹ ہو جاتا ہے اور یہی ریلیشن پلے آؤٹ ہوتا ہے آگے عالم خارج میں بھی. اب اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ اب عین و ثابت کا کیا رول ہے. اگر ہم یہ اسم اور عین و ثابت کے ریلیشن کو ویژولائز کرنا چاہیں تو ہم اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک وائٹ لائٹ ہے. اب اس کو اگر آپ ایک فلٹر سے گزاریں لیٹ سپوز، اور فلٹر سے گزرنے کے بعد آپ کو بلو لائٹ نظر آئے. اب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے وہ جو فلٹر ہے نا وہ کسی کی عین و ثابت ہے اور جو وائٹ لائٹ ہے وہ ذات خدا بندی ہے. اب فلٹر سے گزرنے کے بعد جو بلو لائٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ سمجھ لیں وہ مینیفیسٹڈ ریالٹی ہے جو عالم خارج میں جو ظاہر ہوئی ہے. اب بلو لائٹ کے اندر دونوں کا رول ہے. مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ اس بلو لائٹ کے وجود میں آنے کے لیے فلٹر کا کوئی رول نہیں ہے تو ہم غلط ہوں گے، اور یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ جو وائٹ لائٹ تھی اس کا کوئی رول نہیں ہے. اب یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس ایسپیکٹ پہ فوکس کر رہے ہیں. اگر ہم فلٹر کے ایسپیکٹ پہ فوکس کریں گے تو اختیار ہے، لیکن اگر ہم فلٹر کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے ہم وائٹ لائٹ کے اوپر فوکس کریں گے کہ وائٹ لائٹ ہی اصل سبب ہے اس بلو لائٹ کا، تو پھر جبر ہی جبر نظر آئے. تو اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ جو عین و ثابت ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ فلٹر ہے بیسیکلی. تو عین و ثابت ہماری حقیقت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. مینیفیسٹڈ جو ریالٹی ہے اس میں جبر و اختیار ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. واہ، بہت زبردست. ٹھیک، کوئی اور کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو پلیز. اقصی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ صاحب دو لوگ رہ گئے جنہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے خاموشی کے فوائد پڑھ لی. یہ اس کا ایک اور بھی ہے کہ جیسے آئینے میں جو عکس ہوتا ہے، اب ایک ہستی وہ ہے جس کی وجہ سے عکس پڑا ہے اور آئینہ ہے. تو اب جو عکس ہے اس میں دونوں کا رول ہے نا. ایک تو وہ ہے جس کا عکس پڑا ہے اور آئینہ، دونوں میں سے کسی ایک کو نکال دیں تو پھر عکس جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن کے لیے ڈویلٹی ضروری ہے. اس کے بغیر مینیفیسٹیشن نہیں ہو سکتی. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور وہ ڈویلٹی جو ہے وہ ڈیوینس میں، وہ ڈیوائن ریال میں ہی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو فاضل صاحب نے کہا تھا عالم وحدیہ. وہ ضروری ظہور جو ہے وہ کثرت میں ہی ہوگا. جی جی بالکل، ظہور عالم کثرت. اقصی نے کامنٹ کیا بہت اچھا. تو indeed a beautiful session and food for soul. Thank you. تو اجازت لیں. چلیں. شکریہ کے ساتھ بہت شکریہ، بہت عمدہ سیشن. تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ. Thank you.
خدا حافظ. خدا حافظ. جی خدا حافظ.